اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے بہت کچھ دیا، کبھی احسان نہیں جتایا۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ بات کرتے بیٹھے ہوئے، مدینے کی زمین ہل گئی۔ بخاری اور مسلم کے ٹوٹ حدیث، صحابہ جوق در جوق بھاگ کے آ گئے، کہا یا رسول اللہ کوئی بھوچال آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، ہو کیا گیا؟ جبریل امین سے پوچھتے کہ جبریل تم میرے ساتھی بیٹھے ہو کیا گیا؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ایسی دوزخ ہے، جبریل امین نے کہا ایک ایسی دوزخ ہے جس کے دہانے سے ایک پتھر کو لڑکا گیا تو وہ آج 70,000 سال کے بعد آ کر گرا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی دوزخ۔ کہا اس دوزخ میں کس کیٹیگری والے لوگ ڈالے جائیں گے؟ نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ۔ کون؟ ایک اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا، شراب پینے والا، رشتوں کو توڑنے والا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا جب میں معراج میں پہنچا تو مجھ کو ڈھکن ہٹا کر ایک آگ دکھائی گئی جو جل جل کر کالی ہو چکی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ کیا ہے جبریل؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ جہنم ہے، یہ وہ دوزخ ہے جس سے دوزخ کو دوزخ سے پناہ چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ دوزخ ہے جس سے دوزخ کو دوزخ سے پناہ چاہتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کی جو زندگی عطا کی گئی نا، یہ کوئی کھیل اور تماشے کے لیے نہیں ہو۔ صبح ہوئی اور شام ہوئی زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بچپنا لڑکپن میں گزار دیا، جوانی عیش و عشرت میں گزار دیا، بڑھاپا غفلت میں گزار دیا۔ نہیں دوستو، اللہ سوال کرے گا ہم نے زندگی دی، تو نے کہاں گزاری؟ اس زندگی کا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ہم نے زندگی دی، تو نے کہاں گزاری؟ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، غور کریے، اندازہ کر کے دیکھیے زندگی کسے کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب یہ زندگی کو پا لیے، اگر ان سے کبھی خطا ہو جاتی، کبھی ان سے غلطی ہو جاتی، تو ایسے رب کی طرف سمٹ جاتے کہ کبھی پھر خطا کا کام نہیں کرتے۔ وہ مشہور واقعہ غامدہ، ایک ایسی عورت جس سے زنا ہو، وہ دوڑے دوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا۔ نبی نے اپنے چہرے کو پلٹا لیے، پھر اس سمت آئی، کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ نبی نے پھر اپنے چہرے کو پلٹا لیا، اس سمت آئی، پھر کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوگا۔ نبی سامنے دیکھ لگے، سامنے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، زنا ہوا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات اور دن یہ گناہ مجھے ٹینچ دیتا ہے، صبح ہوتی ہے تو خوف سے میرا دل لرزا جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو پاک کر دیجئے، اسلام کی جو سزا سنا دیجئے کہ آج وہ سزا کو میں یہاں پالوں، کل اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور آج نوجوان گناہ پہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ پہ گناہ کرنے کے باوجود بھی۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ سچ کہہ رہا، پوچھ کے آؤ، جا کر دریافت کر کے کہا یا رسول اللہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ تو نبی نے کہا اللہ کی بندی، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے تیرے پیٹ میں، اس کا کیا قصور ہے؟ جب یہ پیدا ہو جائے تو واپس چلے آنا۔ غامدہ نکلی، کچھ مہینوں کے بعد آئی، کہا یا رسول اللہ دیکھیے میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول آج تک اس گناہ کی معافی اور تلافی کے لیے کھڑی ہوں، اللہ میرا اس گناہ کو معاف کر دی۔ اے نبی مجھ کو سنسار کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غامدہ یہ بچہ جب دودھ چھوڑ کر روٹی کھانا شروع کر دے تو میرے پاس چلے آنا۔ غامدہ پہنچی، پھر کچھ دن کے بعد آئی، کہا یا رسول اللہ دیکھیے میرے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ احساس سے ندامت۔ سوچو دوستو، گناہ پہ گناہ کرنے والوں، ذرا کون کرو ہم نے کتنے گالیاں دی، کتنوں کے دل کو توڑا، ماں باپ کو کیسے تماچے مارے، باپ کو کیسی گالی دی، ماں کو کیسے ماں کی گالی دی، بہنوں کا کیسے حق مار کے کہا گئے، سسرال پہ کیسا روب دبا کے ہم نے جوڑے کی رقم لیا۔ سوچو دوست ساتھیوں، زندگی جو 20 سال 25 سال 40 سال 50 سال گزر چکی ہے نا، ہم نے یہ زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری یہ 30 سال 40 سال کس گناہوں میں گزری زندگی۔ یہ احساس ندامت آنا چاہیے میرے عزیز اور دوستوں، یہ احساس ندامت ضروری ہے۔ جب بچہ لے کر آئی، کہا رسول اللہ دیکھیے میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندو اس عورت کے گود سے بچے کو چھین لو۔ چھین لیا گیا، کہا
اسے لے جا کر زمین میں دفن کر دو. کتنا دھڑ اندر اتر جائے سر باہر رہے, دھڑ اندر اتر جائے اور سر باہر رہے. کہا مدینے کے آنے جانے والے باشندے اس عورت کے سر پر پتھر مارو. اللہ اکبر. کیسی بھیانک سزا ہے, کیسا بھیانک جرم ہے میرے عزیز اور دوست ساتھیوں. اور اس کی تلافی کیا ہے, ندامت کیا ہے اللہ کے پاس. چاہتی کہ اللہ کے رسول مجھے وہ سزا سنا کر پاک کر دیجئے کہ کل میں اللہ کے سامنے اور آب کوثر پہ آپ کے ہاتھوں سے پانی پینے والی بن جاؤں. ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. کہا کہ آنے جانے والے بنڈے مارو. زمین میں دفن کر دیا گیا, دھڑ اندر ہے اور چہر گردن باہر نکلی بھی. آنے جانے والے لوگ اس عورت کو بنڈے مار رہے ہیں. ایک بڑا سا پتھر ایک صحابی نے اٹھائے اور اس عورت کے سر پہ زور سے مارا. کس کے؟ غامدہ کے. جیسا ہمارے سر پر سر پھٹ کر خون کا پھیارا اڑا. خالد بن ولید تھوڑے فرلانگ حصے پر کھڑے ہوئے تھے. خالد بن ولید کے کپڑوں پر جا کر گرا. جیسے گرا خالد بن ولید نے دیکھ کر کمراہٹ محسوس کی. کہا ایک نجیس ناپاک عورت کا خون میرے جسم پر گر گیا. ایک گنہگار ناپاک نجیس عورت کا خون مجھ پر گر گیا. اس حرکت کو اللہ کے رسول نے دیکھا اور وہاں سے آواز دے کے کہتے خالد تو اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے. سنو سنو اللہ کے بندو, اللہ کے رسول نے کیا کہا. خالد تو اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے. ارے اس نے تو وہ توبہ کی ہے, اس نے تو وہ توبہ کی ہے. اس کی توبہ کو مدینے کی زمین پہ بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. عزیزوں احساس کرو, اس زندگی کا احساس کرو, اس زندگی کا احساس, اس زندگی کا احساس. کس کے لیے جی رہے ہم, کس کے لیے؟ اللہ کے بندو, جس کسی نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا کرے. نہ یہ آپ سے ووٹ مانگا جا رہا ہے, نہ نوٹ مانگا جا رہا ہے. محض آپ کو اللہ کے دین کی طرف, رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف بلایا جا رہا ہے. میرے عزیزوں, میرے عزیزوں, جب تک ایسے محافل آپ کی بستیوں میں سجتے رہیں گے اللہ آسمانوں سے رحمت نازل کرتے رہے گا. ایک انصاری صحابی نوجوان بستر مرض پر ہے. نبی نے کہا وہ اللہ کا بندہ کیسے ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ بستر مرض پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچے. اس انصاری صحابی سے قریب بیٹھے, سر کو سہلایا, کہا کیسے ہو اللہ کے بندے؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میرا کلیجہ خوف سے گھبرا رہا ہے, میرا دل خوف سے کانپ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. گردن اس انصاری صحابی کے, نبی کے پہلو آپ کے موڑے پر ہے. کہا انصاری کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا انصاری کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا سینہ, میرا دل خوف سے لرز رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا, پیچھے جو صحابہ تھے اللہ اکبر کہنے لگے. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ تو صحابہ کہتے کہ اللہ کے رسول اس انصاری صحابی کے منہ سے دل کے ٹکڑے زبان سے اور منہ سے باہر گر رہے. اللہ اکبر. اس انصاری صحابی کے منہ سے دل کے ٹکڑے باہر گر رہے. اللہ کے رسول کے جبے مبارک پورا خون سے لال ہوگا اور ٹکڑے دل کے گرنا شروع ہو گئے. نبی نے اس صحابی کو گود میں لے کے کہا اللہ کے بندو اپنے ساتھی کو پکڑو, اللہ کے خوف سے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیا. اللہ اللہ کے خوف نے اس کے دل کو پھوڑ ڈالا. یہ خوف نوجوانوں, یہ خوف ہے اللہ کا. کیسا خوف تھا اللہ کا. آج انسانوں کے پاس سے اللہ کا خوف ہٹ گیا, غیروں کا خوف ہٹ گیا نا. پولیس کا خوف, لیڈروں کا خوف, بستی میں لیڈر کا خوف, ہاں پہلوان کا خوف, انسانوں کا خوف آگا, اللہ کا خوف چلے گا. جس دن اللہ کا خوف آپ کے دل میں آ جائے گا تو آپ بیوی کی عزت کر سکیں گے, بچوں کے حق دے سکیں گے, ماں باپ کا حق ادا کر سکیں گے, پڑوسی کا حق دے سکیں گے, خاندان کا حق دے سکیں گے, نماز ادا کر سکیں گے, زکات دے سکیں گے, صلاۃ پڑھ سکیں گے اور تقوی کی زندگی بسر کر سکیں گے. جس دن آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے. کیا کہتے ہیں علامہ اقبال, جو ایک سجدہ
جسے